السلام علیکم۔ جی آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سبق لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی نے۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں 1857 میں پیدا ہوئے تھے اور 1954 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ مولانا شبلی بھارت کے قصبہ بندول اور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جو تھے شیخ حبیب وہ وکیل تھے، اس لیے شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی اور پھر علی گڑھ میں وہ فارسی کے استاد مقرر ہوئے، اور جب سر سید وفات پا گئے تو اس کے بعد وہ وہاں سے استعفیٰ لے کر واپس اپنے شہر میں اعظم گڑھ میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی نے زیادہ تر نثر نگاری کی ہے، شاعری بہت کم کی ہے، کی تو ہے لیکن بہت کم ہے۔ ان کی جو سب سے زیادہ مشہور کتابیں ہیں ان کے نام شعر العجم، الفاروق، المامون، اس کے علاوہ سمانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام، الغزالی، سیرت النعمان اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں پر دعوت حق سے مراد اسلام کی دعوت ہے۔ حق کہتے ہیں سچ کو، چونکہ اسلام سچا مذہب ہے تو اس لیے اس کو دعوت حق کہا گیا ہے۔ جھنکار کہتے ہیں آواز کو۔ یہاں پر تلوار کی جھنکاروں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے تکالیف دی جا رہی تھی، بلکہ ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر حافظ عالم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دارالامان مدینہ، دارالامان کہتے ہیں، دار کہتے ہیں جگہ کو، گھر کو، امان کہتے ہیں امن کو، تو دارالامان امن کی جگہ، مطلب مدینہ کو امن کے شہر قرار دے کر اس کی طرف رخ سے مراد اس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اس جملے کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، وجود اقدس، وجود کہتے ہیں جسم کو، اقدس کہتے ہیں پاک کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وجود اقدس سے، یہاں پر مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ستمگار کہتے ہیں ظلم ڈھانے والے، اور یہاں پر ستمگار سے مراد کافر ہیں۔ حقیقی کہتے ہیں اصلی ہدف، وہ جگہ جہاں پر نشانہ لگانا ہو، تو حقیقی ہدف کافروں کا جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کو ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ وہ مدینہ تشریف لے جائیں۔ منتظر، انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب 40 سال کی عمر میں نبوت کا دروازہ کھلا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے، تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ 13واں سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی۔ تو اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ اس جملے میں جو مشکل الفاظ ہیں
خاتم النبیین مطلب ہے وہ نبی جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور عزم فرمایا کا مطلب ہے ارادہ فرمایا۔ تو جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت مل گئی اور وحی بھی نازل ہو گئی اس حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ چلے گئے ہیں اور وہاں امن میں رہ کر وہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ رائے کہتے ہیں مشورے کو، رائے جو ہے رائے کی جمع ہے اور اس کا مطلب مشورے ہوتا ہے۔ پیش کی مطلب ہے دی۔ ایک نے کہا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ ان جملوں میں جو مشکل الفاظ ہیں، جلا وطن مطلب ہے ان کو مکہ سے نکال دیا جائے اور مکہ میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انتخاب ہوا مطلب ہے منتخب کیا۔ مجمع ہجوم، تو کسی ایک کافر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو مکہ سے ہی نکال دیا جائے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اس کے بجائے ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب کیا جائے اور پھر وہ سب مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، مطلب ہے انہیں قتل کر دیں۔ خاتمہ کر دیں کا مطلب ہے انہیں قتل کر دیں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ خون کا مطلب یہاں پر قتل ہونا ہے۔ قبائل قبیلہ سے نکلا ہے، خاندان کو کہا جاتا ہے، قبیلہ کی جمع ہے قبائل۔ بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں پر آل ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو کہا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کا نام ہاشم تھا، تو اس لیے ان کے خاندان کو آل ہاشم کہا جاتا تھا۔ تو مقابلہ نہ کر سکیں گے مطلب ہے پھر وہ ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو ابو جہل نے یہ اس لیے کہا تھا کہ تمام چونکہ قبائل کا ہر ایک کا ایک ایک بندہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ہم سب کا مقابلہ کر سکیں یا ہمیں کوئی تکلیف یا کوئی اس کے علاوہ ہمیں کوئی تکلیف دے سکیں۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر کہتے ہیں آخری کو، رائے تجویز کو۔ تو یہ جو آخری تجویز جو کہ ابو جہل نے دی تھی، اس پر سب نے اس کو مان لیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ خاتم النبیین کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے جلدی سے مطلب فوراً۔ آستانہ مبارک سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ محاصرہ مطلب ہے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے اور اس کو گھر کو گھیر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ عربوں میں یہ ایک روایت تھی کہ چونکہ گھر کے اندر
عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا کہ گھر کے اندر گھس کر کسی کو مارا جائے یا گھر کے اندر بغیر اجازت کے گھسا جائے۔ معیوب کا مطلب یہاں پر برا سمجھنا۔ اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ اس لیے وہ لوگ گھر کے باہر کھڑے رہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو پھر وہ مل کر سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب یا امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ اس وقت اب ان جملوں کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں، عداوت کا مطلب ہے دشمنی، اس کے علاوہ دیانت کہتے ہیں سچائی کو، ایسا شخص جس کو جو بھی چیز دی جائے تو وہ اسی حالت میں اس کو واپس کر دے، تو اس کو دیانت کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھتے تھے، لیکن اپنی پھر بھی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات پر یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیانت میں خیانت نہیں کریں گے، یا ان کا جو مال جو انہوں نے رکھوایا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس ارادے کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ قریش ان کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس امانتیں بھی ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ چونکہ میں نے آج مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا ہے تو آپ میری جگہ پر میرے پلنگ پر سو جائیں، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، اور صبح جب اٹھنا تو جا کر تم یہ امانتیں دے آنا۔ اور پھر ان کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی مدینہ تشریف لے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا کہ قریش اب یہاں پر جو جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا وہ حضرت علی کو کہا گیا ہے، حضرت علی کو یہاں پر امیر کہا گیا ہے کہ قریش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ خاتم النبیین کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب اس جملے میں جو مشکل الفاظ آئی ہیں ان میں بستر خواب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سونے کا بستر مطلب ہے پلنگ، یا جیسے کوئی چارپائی ہوتی ہے اس کو بستر خواب کہا گیا، اور قتل گاہ سے مراد وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جا سکتا ہے، اور فرش گل سے مراد وہ جگہ جہاں پر گلاب بچھے ہوں۔ تو حضرت علی جو ہے ان کے لیے یہ جو جگہ تھی قتل گاہ نہیں تھی بلکہ فرش گل تھی۔ کفار نے جب آپ خاتم النبیین کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب وہ محاصرہ کیے بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو وہ ان کو قتل کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بے خبر سے مراد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، کیونکہ ان کو نیند آ چکی تھی۔
حضرت خاتم النبیین ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبہ کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، فرزند بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے اور مکہ کو دیکھا تو ان کے اوپر بہت زیادہ غم طاری تھا، اور کیونکہ اپنا شہر چھوڑ کر جانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مکہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مطلب ہے سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے جو بیٹے ہیں، مطلب تیرے جو رہنے والے ہیں، وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، مطلب ہے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بتا دیا تھا، سے طے ہو چکا تھا۔ تو دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل ثور یہ وہ غار ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 2 یا 3 دن کے لیے تشریف فرما رہے تھے، پوشیدہ ہوئے مطلب وہاں جا کر چھپ گئے۔ حضرت یہ غار آج بھی موجود ہے اور بہت سارے گائے خلائق ہے، مطلب ہے یہ غار ابھی بھی اگر آپ مکہ جاتے ہیں تو وہاں پر موجود ہے، اور اس کو جا کر دیکھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے تھے اور کس حالت میں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی مشکل جگہ پر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہی ہیں۔ یہاں پر نوخیز کا مطلب ہے بالکل جوان، مطلب ہے حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ ان کے ساتھ رات میں غار میں ہوتے اور صبح چلے جاتے اور جا کر شہر میں پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے یا منصوبے بنا رہے ہیں، اور واپس آ کر جو بھی بات ہوتی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو بتاتے۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت خاتم النبیین سے عرض کرتے مطلب ہے انہیں بتاتے، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، آپ خاتم النبیین اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، مطلب ہے یہ غذا خوراک تھی، مطلب ہے 3 دن ان کو جو غلام دودھ دے کر جاتا وہ یہی پیتے رہتے تھے۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ کچھ اور محدثین کچھ اور لوگ جن میں ابن ہشام ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ کھانا جو ہے غار میں پہنچاتی تھی، رات کے وقت کھانا پہنچاتی تھی۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ محبوس کا مطلب ہے ان کو قید میں رکھا، اپنے محاصرے میں رکھا، ان کو مطلب ہے کہیں جانے نہ دیا۔ تو صبح جب قریش کی آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ حضرت علی جو ہے لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت علی کو حرم میں جا کر قید کر دیا۔ حضرت کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ کہتے ہیں جہاں سے غار شروع ہوتی ہے، اس جگہ کو دہانہ کہا جاتا ہے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر غمزدہ ہوئے اور حضرت ختم النبیین سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے
تو ہم کو دیکھ لیں۔ یہاں پر آہٹ کا مطلب ہے کوئی بھی آواز جو ہوتی ہے، چونکہ اندر تک آوازیں گئیں ان کی حضرت ابوبکر تک، تو وہ پریشان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اب تو دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اپنی اگر پیروں پر وہ دیکھ لیں، مطلب ہے نیچے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ہم کو پا لیں گے۔ آپ ختم النبیین نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا نہیں، تحزن گھبراؤ، انا بے شک، اللہ معنا ساتھ ہے، مطلب ہے ابوبکر گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیت ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ خون بہا کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو قریش اس وقت قتل کیا جاتا تھا تو وہ پھر اس کے خاندان والوں کو خون بہا دیا جاتا تھا، مطلب ہے اس کے بدلہ دیا جاتا تھا، تو اس قتل کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو قریش نے کافروں نے یہ کیا، تمام لوگوں میں مشہور کیا ہوا تھا کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لائے گا یا تو ان کو جو ہے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن حسم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، انعام کی امید میں نکلا، مطلب ہے اسے یہ امید تھی کہ مجھے یہ انعام ملے گا۔ اس حالت میں کہ آپ ختم النبیین روانہ ہو رہے تھے، مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے نکل رہے تھے تو بالکل اسی وقت، عین کا مطلب ہے درمیان میں، بالکل اسی وقت جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے آپ ختم النبیین کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، مطلب ہے گھوڑے پر تھا تو آپ کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، ترکش سے فال کے تیر نکال کر حملہ کرنا چاہے یہ یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا۔ یہ جو بات کی گئی ہے فال نکالنے کے حوالے سے، کفار میں اس وقت لوگوں میں مشہور ہوتا تھا کہ تیر پھینکا جاتا تھا اور اس تیر پھینکنے کے بعد یا تو ان کو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو جب وہ گھوڑے پر آ رہا تھا تو چونکہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تھی تو اس کے بعد اس نے اپنا ترکش کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر تیر رکھے جاتے ہیں، فال کہتے ہیں مطلب ہے تقدیر کو کہ آگے مجھے کیا کام کرنا چاہیے یا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس نے وہ جو تیر پھینکا تو اس سے جو جواب اسے ملا تو نہیں کا تھا، لیکن چونکہ اسے 100 اونٹوں کا جو ہے لالچ تھی تو اس وجہ سے دوبارہ اس نے گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن اس بار گھوڑا اس طرح سے گرا کہ اس کے گھٹنے بھی زمین کے اندر گھس گئے، اور پھر اس نے دوسری دفعہ اترا اور پھر فال نکالی، اور اس وقت بھی جواب وہی تھا، مطلب ہے جواب نہ کا تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، لیکن اب کی بار ہمت پست کر دی مطلب ہے نیچے کر دی، ہمت کہتے ہیں دلیری کے، اور بہادری کو پست کہتے ہیں نیچے کو، پست کر دی مطلب ہے اس کے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آسان ہے، مطلب ہے اسے پتہ چل گیا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا، اگر یہ کام میں کروں گا تو بہت زیادہ غلط کام ہوگا۔ حضرت خاتم النبیین کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی
کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ اب اس کے پاس اور تو کوئی حل نہیں تھا، تو اس نے چونکہ وہ اسے پیسے 100 اونٹ چاہیے تھے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آ کر کہا کہ مجھے جو ہے صرف یہ لکھ کر دے دیں کہ میں امن سے رہوں گا، امن کی تحریر ایک لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے غلام بھی موجود تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ اب یہ وہ حالات ہیں جو مدینہ کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مدینہ آنا تھا تو اس سے پہلے سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً مطلب ہے پوری طرح سے، ہمہ کہتے ہیں پوری، تن کہتے ہیں جسم کو، مطلب ہے چشم انتظار، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، انتظار کہتے ہیں منتظر کو۔ تو ہر طرف جو ہے تمام لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر خاتم النبیین آ رہے ہیں۔ اور تو اور مطلب ہے معصوم بچوں میں بھی اتنا جوش اور ولولہ تھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حضرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ لوگوں میں اتنی بے چینی تھی کہ ہر روز جو ہے وہ صبح، تڑکے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ صبح سویرے شہر سے باہر آ جاتے تھے اور دوپہر تک دیکھتے رہتے تھے کہ شاید آ جائیں۔ حسرت کہتے ہیں امید کو، لیکن اس امید کے ساتھ کہ وہ پھر واپس چلے آتے کہ شاید کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حسرت سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان کو افسوس ہوتا کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ تو اس نے زور سے آواز لگائی کہ اے عرب والو، دیکھ لو وہ شخص آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد تمام لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ گونج اٹھا مطلب ہے اس کی آواز پھیل گئی۔ یہ جو ایک سبق لیا گیا ہے سیرت النبی میں سے لیا گیا ہے، یہاں پر ہم اس کو ختم کریں گے۔